سامعین کرام، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، تمام اولیاء کرام، صوفیاء کرام، فقر حضرات اپنے چاہنے والوں کو، اپنے امتیوں کو اور اپنے مریدین کو ازل سے ایک ہی پیغام دیتے آ رہے ہیں: صبر اور شکر کا۔ ہمارا آج کا موضوع بھی صبر اور شکر پر ہے۔ آخر صبر اور شکر میں کیا راز و اسرار ہے اور کیا پراسرار مقام چھپے ہوئے ہیں جس کی بار بار ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ سامعین کرام، صبر اور شکر اگر روحانیت اور تصوف سے نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ بچتا ہی نہیں ہے، نتیجہ صفر نکلتا ہے۔ مطلب کہ روحانیت کی امانت صبر اور شکر پر کھڑی ہے۔ حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو گالی گلوچ کرے یا آپ کو مار پیٹے تب بھی صبر اور شکر اختیار کریں۔ اصل فقیری یہ ہے۔ دیکھیں، صبر کا مفہوم مشکل وقت میں ظاہری اور باطنی مایوسی سے بچنا اور اللہ تعالیٰ سے امید اور یقین رکھنے کا نام ہے، جبکہ شکر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف اور ان کے سامنے سجدہ ریزی کا نام ہے۔ انسان کا جسمانی یا ذہنی تکلیف پر فطری رد عمل بے ساختہ ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، چاہے وہ کتنا ہی صابر اور دانش مند کیوں نہ ہو، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قربت و روحانیت اور اس کے نظام کی پہچان حاصل کر لیتے ہیں، پھر ان رویوں منفرد ہو جاتا ہے، مثبت ہو جاتا ہے۔ وہ رب کی نعمتوں اور آزمائشوں کو کندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں اور کسی بھی آزمائش میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہی سب سے مقدم اور محترم ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ ہر حال میں سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ آزمائش پر صبر اور نعمت پر شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ قرآن مجید میں صبر کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والوں، صبر کرو اور ثابت قدمی میں زیادہ سے زیادہ محنت کرو اور جہاد کے لیے خوب مستعد رہو اور ہمیشہ اللہ کا تقویٰ قائم رکھو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر کیجیے اور آپ کا صبر کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہے۔ اللہ عز و جل نے صابرین کو اپنی معافیت کی خوش خبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کے ساتھ شکر کا بھی حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال و افعال اور اقوال سے صبر اور شکر کی اہمیت کو واضح فرما رہے ہیں۔ سیدنا ابو عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جسے یہ 4 چیزیں مل گئی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی: شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور آزمائش پر صبر کرنے والا بدن اور اپنے اور شوہر میں خیانت نہ کرنے والی عورت۔ سامعین کرام، حضور غوث اعظم شیر خدا ابن قادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے مومن بندوں کو اس کے ایمان کی پختگی کے لحاظ سے آفات اور امتحان میں ڈالتا ہے۔ جتنا کسی مومن کا ایمان قوی ہوگا، اتنا ہی بڑی آزمائش سے اسے گزارا جائے گا۔ چنانچہ ایمان کے درجے کے اعتبار سے دیکھیں تو رسول کی مشکل نبی کی مشکل سے زیادہ بڑی ہوتی ہے، اسی طرح نبی کی آزمائش افضل کی آزمائش سے سخت ہوتی ہے، کیونکہ افضل کے ایمان سے زیادہ نبی کا ایمان زیادہ مضبوط اور طاقت والا ہوتا ہے۔ پھر ایک افضل کی ابتلا ایک ولی کی ابتلا سے زیادہ ہوتی ہے، بلکہ اس طرح آفتوں اور آزمائش کے درجوں میں کمی ہوتی جاتی ہے اور مومن بندہ اپنے ایمان اور کام کے مطابق امتحان میں ڈالا جاتا ہے، جہاں اسے صبر اور شکر کرنا چاہیے، نہ کہ اسے گھبرا جانا چاہیے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں امتحان میں ڈال کر صبر شکر کرنے کا درس دیتا ہے؟ آخر صبر شکر میں کیا راز ہے؟ دیکھیں، اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں سب سے پہلے
آپ کے ساتھ حضور داتا ہجویری کا واقعہ شیئر کرتی ہوں جو آپ نے کش و مجو میں تحریر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت لاہور میں تھا اور میں کافی عرصہ مقام فنا فی اللہ میں پھنس چکا تھا، آگے نکل نہیں پا رہا تھا، مطلب کہ فنا سے بقا میں نہیں پہنچ رہا تھا، اور لوگوں کو وعظ و نصیحت اور نظر کرم کے لیے مقام بقا کا ہونا نہایت ضروری ہے، جو اب تک میرے پاس نہیں تھا، اور روحانیت جاری اور مسلسل سفر کرنے کا نام ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حیرت زدہ تھا۔ خیر، ایک دن مجھے خیال آیا کہ میں کسی کامل فقیر کی قبر پر حاضری دیتا ہوں اور وہاں جا کر امید ہے کہ اللہ پاک کرم فرما دیں گے۔ خیر، جب میں مزار پر حاضر ہوا تو وہاں 2-3 خود ساختہ ملنگ بنے لوگ وہاں پر موجود تھے، جو نشہ کرنے والے تھے، جو وہاں پر اس وقت خربوزہ کھا رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھ پر انہوں نے زبان سے سخت جملے پھینکے۔ جب میں نے ان کے جملوں کا جواب نہ دیا تو انہوں نے مجھے خربوزے کے بیج اور خربوزے مارنا شروع کر دیے، اور انہوں نے میرا لباس پامالی کی اور مجھے دھکے دے کر مزاج سے باہر نکال دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جہاں صبر اور شکر سے کام لیا، سمجھ آئی بات کی، اور ان کو دعا دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے کچھ دیر بعد ہی اللہ نے مجھے مقام فنا سے نکال کر مقام بقا عطا کر دیا، یعنی جو بقا میری محنت اور مجاہدے سے نصیب نہیں ہو رہی تھی، میں پھنس چکا تھا، وہ مجھے صبر اور شکر سے نصیب ہو گئی۔ سامعین کرام، یاد رکھ لیں کہ صبر اور شکر کے پیچھے وہ مقام جو چھپا ہوا ہوتا ہے، جو آپ کے ہزاروں مجاہدوں سے بلند تر ہوتا ہے۔ حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ صبر اور فکر سے انسان کے باطن کی صفائی ہوتی ہے۔ سامعین کرام، جب بھی کوئی ولی بنا ہے، اس کا راز صبر اور شکر میں۔ آپ صرف صبر اور شکر کے لفظی معنی پر غور نہ کریں، بلکہ صبر اور شکر کے باطنی جو قوت ہے اس پر غور کریں۔ اس میں پوری باطنی کائنات چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ راہ سلوک کے مسافر ہیں تو صبر اور شکر کو ضرور اپنے آپ کبھی بھی کسی منزل پر روکیں گے نہیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔